اچھا اسٹوڈنٹس، امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم پڑھیں گے ویوز آف فیمنزم۔ یعنی فیمنزم کا ٹاپک ہم نے پچھلے لیکچر میں پڑھا تھا، یعنی ویوز آف فیمنزم، یعنی اس کو ویوز کا نام کیوں دیا گیا ہے۔ اسٹوڈنٹس، ہم جانتے ہیں کہ جو ویوز ہے، یعنی جو موجیں ہے، وہ اس میں اپس اینڈ ڈاؤنز ہوتے ہیں، اور ایک ویو سے یعنی پھر دوسرے ویو کی طرف جاتے ہیں، یعنی فارورڈ کی طرف۔ تو جو فیمنزم کے جو مومنٹس ہے، وہ بھی جب ایک مومنٹ ایک ویو اس کا ختم ہوا ہے تو انہوں نے بھی فارورڈ یعنی پروگریس کیا ہے۔ اور ویوز میں چونکہ اپس اینڈ ڈاؤنز ہوتے ہیں، تو جو فیمنزم کے جو مومنٹس ہے جو ویوز میں، انہوں نے بعض اوقات انہوں نے کئی دفعہ یعنی اپنا فوکس بھی لوز کیا ہے، اپنی مومنٹم بھی لوز کی ہے، تو اس لیے اس کو ویوز کا نام دیا گیا ہے۔ The various waves of feminism are also known as the feminist movement, the women's liberation movement or the women's rights movement۔ یعنی فیمنزم کے جو ویوز ہے ان کے یہ بھی ان کو وومن لبریشن موومنٹ یا وومن رائٹ موومنٹ یہ بھی نام اس کو دیے گئے ہیں، یعنی اس کے مختلف نام ہے۔ اچھا، تو وومن کی جو یعنی اس کے رائٹس کے بارے میں جدوجہد ہو گئے یا ان کی وکالت ہو گئی، یہ تو یعنی شروع وقت سے ہے، کیونکہ وومن کو عورت پر جب بھی اس پہ ظلم کیا گیا ہے یا اس کو اس کے حقوق نہیں دیے گئے، تو آپ سمجھیں کہ وہی سے ہی فیمنزم سٹارٹ ہوئی ہے، وہی سے ہی جو فیمنزم کے جو مطالبات ہے یا فیمنزم میں جو چیزیں آتی ہے ان کی سوشل ایکول یا پولیٹیکل رائٹس کے بارے میں ان کے جو آواز اٹھاتے ہیں اس کی طرف، تو وہ جو مسائل ہے وہ تو پہلے سے ہی ایگزسٹ کرتے ہیں، لیکن کچھ پوائنٹ پہ تاریخ میں جب ایک موڑ انسانوں کی زندگی میں بھی اور قوموں کی زندگی میں بھی آتے ہیں، جب وہ ایک یعنی مسلسل تحریک شروع کر دیتے ہیں اور ایک سسٹمیٹک وے میں آگے بڑھتے ہیں، تو فیمنزم کے جو ویوز ہے وہ بھی اس طرح ایک سسٹمیٹک طریقے سے جو فیمنسٹ ہے انہوں نے آگے اس کو بڑھایا ہے، وومن رائٹس کو، وومن موومنٹس کو، اور خاص طور پر جو لیٹ 20th سینچری اور ارلی 21st سینچری اور ابھی جو ہم رہ رہے ہیں اس میں ہم نے دیکھا ہے، ہم نے خود اس کا مشاہدہ کیا ہے کہ جو فیمنسٹ ویوز ہے، جو فیمنزم ہے، اس کو بہت زیادہ اس کا پرچار کیا گیا ہے، اس کو بہت زیادہ آگے لے کے گئے ہیں۔ اور فیمنسٹ موومنٹ یعنی جو ویوز میں نے آپ کو بتایا نا کہ فرسٹ ویو سے سیکنڈ ویو یعنی فارورڈ کی طرف گئے ہیں، تو یہ فیمنسٹ موومنٹ اس وقت تک یعنی آج تک یہ ہوں گے اور بعد میں بھی ہوں گے، اور یہ تب تک یہ فیمنسٹ موومنٹس چلے گی جب تک ایکویلٹی آف وومن ان کا جو چارٹر میں انہوں نے جو چیزیں بیان کی ہے یا ان کے جو مطالبات ہیں ان کو لوگ مانتے نہیں ہیں، جب تک وومن کا جو رائٹس ہے پولیٹیکل، سوشل، اکنامک، کلچرل، اس کو وہ اچیو نہیں کرتے، اس کو وہ حاصل نہیں کرتے، تو جب تک یہ رائٹس ان کو حاصل نہیں ہوتے تب تک یہ جو فیمنسٹ جو موومنٹس ہیں یہ آگے چلیں گی۔ اچھا، ابھی آج ہم پڑھیں گے فرسٹ ویو۔ تو فرسٹ ویو میں جو مین موومنٹ ہے وہ اس کو کہتے ہیں سفراگیٹ موومنٹ۔ جو وومن سفراگیٹ موومنٹ ہے جو فرسٹ ویو آف فیمنزم میں، اصل میں جو بنیادی مطالبہ اس میں فیمنسٹ کا تھا ووٹ کے بارے میں، کہ ان کو اس کا ووٹ کا حق دیا جائے، کیونکہ وومنس کو ووٹ کا حق حاصل نہیں تھا۔ وومن سفریگیٹ موومنٹ یا وومن سفریج موومنٹ سے پہلے انہوں نے پہلا مطالبہ یہ کیا کہ ہمیں ووٹ کا حق دیا جائے اور ہمارے ووٹ کو آدمی کے برابر کیا جائے۔ ایسا نہیں کہ ہمارے ووٹ کا جو طاقت ہوگی وہ آدمی کے یعنی ہاف ہوگی، بلکہ یا آدھی اس کی یعنی ویلیو ہوگی، بلکہ ہمارے ووٹ کی بھی مین کے برابر ہماری ووٹ کی ویلیو ہونی چاہیے۔ پھر 1900 میں جو پہلا ملک جس نے ان کو ووٹ کا اختیار دیا کہ وہ ووٹ کاسٹ کر سکتے ہیں، اس کا نام ہے فن لینڈ 1906 میں، اور پھر اس کے بعد نیوزی لینڈ 1919 میں انہوں نے بھی عورت کو ووٹ کا حق دیا۔ پھر کینیڈا میں چونکہ اس وقت بلیک اینڈ وائٹ کا اس میں رائیولری تھی، بلیک اینڈ وائٹ، بلیک لائیوز میٹر، ابھی ہم نے ایک تحریک پچھلے کچھ سالوں میں دیکھی تھی یعنی امریکہ میں جو ابھی بلیک لائیوز میٹر، تو جو بلیک پیپل تھے یعنی اس کو تو وہ اتنے حقوق نہیں ملتے تھے، ان کو وہ یعنی ڈاؤن گریڈ سمجھتے یا ان کی وہ اتنی عزت نہیں تھی، تو کینیڈا میں عورتوں کو حق ملا، لیکن صرف اور صرف پہلے وائٹ وومن کو، اور وہ بھی 1918-19 میں۔ پھر مینیٹوبا میں 1915-1916 میں، اور کیوبک میں 1940 میں ان کو ان کے ووٹ کے حقوق ملے۔ اور پھر 1947 تک کینیڈا، چائنیز، جاپانیز، کورین
یعنی جو ایشین جو ممالک ہے اور انڈیا ساؤتھ ایشین میں، اور جو بلیک وومن تھے ان کو 1947 تک ان کو ووٹ کا حق ان کو حاصل نہیں تھا، لیکن اس کے بعد پھر ان کو ووٹ کا حق ملنا شروع ہوا. Aboriginal women did not have the right to vote until 1951. یعنی جو Aboriginal women تھی ان کو بھی یعنی جو اس Aboriginal women یعنی جو کسی مقام میں یعنی کسی ملک کی جو اوریجنل باشندے نہیں تھے، یعنی جو کسی دوسرے ممالک سے آئے تھے، ان کو بھی 1951 میں بینڈ کونسلز یعنی جو چھوٹے سطح پہ کونسلز ہوتے ہیں، پھر 1960 میں یعنی فیڈرلی وفاقی سطح پہ ان کو تب ووٹ کا حق دیا گیا. پھر 1950 میں 69 کنٹریز اور پھر 1975 تک 119 ممالک ایسے تھے جنہوں نے وومن کو یعنی عورت کو اس کے ووٹ کا مطالبہ تسلیم کیا اور ان کو ووٹ کے حقوق دیے. لیکن جو ووٹ کے جو حقوق ہے یعنی عورت کو ملے، لیکن اس نے جو وومن کا جو سٹیٹس ہے سوسائٹی میں، ظاہر ہے ان میں یعنی کچھ بنیادی تبدیلیاں لائی کہ وومن کو اس کے ووٹ کا حق ملا. پھر حکمران یا جو سیاسی لیڈر ہے، سیاسی پارٹیاں، ان میں بھی عورتیں آئی سیاست میں، اور ان کو بھی یعنی جب ان کو ووٹ کا حق دیا گیا تو پھر جمہوریت میں آپ نے سب سے ووٹ مانگنا ہوتا ہے، تو پھر ان سے بھی ووٹ مانگنے شروع ہوئے. لیکن اس نے جو وومن کا جو سٹیٹس ہے معاشرے میں، اس کو یعنی بمقابل مین کا جو سٹیٹس ہے اس میں بہت زیادہ کم کردار ادا کیا، یعنی بہت زیادہ وومن کے سٹیٹس کو اونچا کرنے میں بہت زیادہ کردار ادا نہیں کیا. البتہ ان کو ووٹ کے حق ملے، لیکن پھر بھی جو مین کا جو سٹیٹس ہے وہ پھر بھی ان کے مقابلے میں بہت زیادہ تھا. اچھا students, today this is the end of topic. Tomorrow then we will study the next wave of feminism, second wave of feminism. Until then, thank you.